السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم آج اس جگہ پر کیوں جمع ہوئے ہیں۔ تو ہمارا جڑنے کا مقصد جو ہے وہ ہے قرآن مجید کے دور کی تکمیل ہوئی۔ آج قرآن مجید کے دور کی تکمیل ہوئی، اس سلسلے میں ہم جڑے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ ختم قرآن کے سلسلے میں جڑے ہیں، تو یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں اسی کا اثر ہماری زندگی پہ پڑتا ہے۔ آج قرآن ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ ہم کہتے ہیں، تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ قرآن ہی ختم ہو گیا، یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے لیے ختم ہو گیا، ابھی آئندہ سال کھول کے دیکھیں گے، جب تک الماری میں سجا کے رکھیں گے۔ قرآن مجید یہ ختم کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ دور کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دور کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے قرآن مجید۔ بہرحال اس سلسلے میں ہمارا جڑنا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا، روزوں کی توفیق بھی دی، تراویح کی بھی توفیق دی، اور ہم نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، بلکہ پورے قرآن مجید کو رمضان میں روزانہ 20 رکعت کھڑے رہ کر مکمل سنا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ بغیر اللہ کی توفیق سے، بغیر اللہ کی ہدایت دیے ممکن ہی نہیں تھا، ورنہ آج بھی ایسے کئی لوگ ہماری بستیوں میں ہوں گے، ایمان والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، جن کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ تو جن کو توفیق ہوئی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر کرنا ہے، اور پھر جن لوگوں نے ہم کو قرآن سنایا ہے، یہ بھی معمولی بات نہیں ہے، ان کا بھی ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ذریعہ واسطہ بنایا کہ اللہ کا کلام انہوں نے ہم کو پورا مہینہ کھڑے ہو کر سنایا۔ یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آسان کام ہے تو ایک مرتبہ صرف مصلی پہ کھڑے رہیے، خالی کھڑے رہنا، دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، پسینے چھوٹیں گے۔ تو بہرحال بہت بڑی بات ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے درمیان میں اللہ نے حفاظ کو موجود رکھا ہے۔ دیکھو دوستو، قرآن کا سلسلہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ پچھلی کتابوں کے اندر تحریفات ہوئی، چینجز ہوئے، لیکن قرآن مجید کے اندر ایک حرف کا بھی تحریف ایک ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب حفاظت کیسی کی اللہ رب العزت نے؟ جب قرآن مجید نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے، بعض صحابہ لکھتے تھے چمڑوں پر، کاغذوں پر، لیکن قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جاتے وقت بھی ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ سینوں میں موجود تھا۔ اللہ رب العزت قیامت تک جو قرآن کو محفوظ رکھیں گے، وہ کہاں رکھیں گے؟ سینوں میں رکھیں گے۔ کتاب تو کیا کی جا سکتی ہے، اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے، لیکن سینوں کے اندر کی چیزوں کو تم کیسے ضائع کرو گے؟ تو پورے دنیا کے اندر باطل کی یہ سازش ہو رہی ہے کہ قرآن کو مٹایا جائے، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسی جگہ پر ان کی حفاظت کا ذمہ رکھا ہے جہاں سے اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم حفاظ کرام کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ایسے کئی علاقے ہوں گے جہاں پر حفاظ میسر نہیں تھے، تو انہوں نے شاید تراویح پڑھی بھی نہیں ہوگی، یا پڑھی ہوگی تو الگ طرح سے پڑھی ہوگی، اچھی بات ہے وہ بھی، لیکن قرآن مجید کو مہینہ بھر مکمل طور پر سننا یہ الگ سنت ہے، اس پر مغفرت کے وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال یہ مجلس اسی سلسلے میں لگی ہے، اور موقع کی مناسبت سے شب قدر کا ہم تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو اس کی بھی اہمیت ہمارے ذہن نشی ہو۔ بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں لیکن وقت پہ یاد نہیں آتی، تو یہ بار بار اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہن نشی ہو جائے بات اور ہم کو عمل کرنے پر آسانی ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات شب قدر کے تعلق سے
اللہ رب العزت نے اس رات کو جو ہے اتنا مبارک بنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنا قرآن اتارا، قرآن نازل فرمایا. اس کو واضح الفاظ میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ قدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں. شب قدر یہ شب فارسی لفظ ہے. کون سا لفظ ہے؟ فارسی. اور لیلۃ القدر، لیل کہتے ہیں رات کو، تو یہ عربی لفظ ہے. تو کبھی میں شب قدر کہوں گا، کبھی لیلۃ قدر کہوں گا، دونوں آپ جو ہے ایڈجسٹ کر لینا. تو لیلۃ القدر جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر اپنے نبی سے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے یہ آپ کو کیا پتا ہے؟ پھر اللہ نے خود بتایا کہ کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے وہ نہیں بتایا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس رات کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور اس کے قدر کے معنی جو ہے ہم اس کو سمجھے. سب سے پہلے قدر کے معنی ایک آتے ہیں تقدیر کے، جس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات میں تمام انسانوں کی تقدیر لکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. اس لیے اس رات کو تلاش کر کے ہم دوستوں اپنی تقدیر میں اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے جو ہمارے لحاظ سے برا ہے ہمارے لیے، تو دعاؤں کے ذریعے اس کو بدلوا سکتے ہیں. تقدیر کو صرف ایک ہی چیز بدل سکتی ہے، وہ ہے دعا، اللہ کا فضل ہے. تو بہرحال تو تقدیر کے متعلق اس میں ذکر کیا گیا ہے. لیلۃ القدر وہ ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کریں، انشاءاللہ ہمارے لیے اچھے فیصلے ہوں گے. دوسرا مطلب قدر کا یہ ہے کہ جس شخص کو یہ رات مل جاتی ہے، تو قدر کے معنی ایک ہے عظمت کے. اللہ کے نزدیک شب قدر میں جاگنے والا اور عبادت کرنے والا، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اللہ اس کو اپنے بھلے بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے اس کا نام قدر رکھا گیا ہے. اب دوستو یہ نازل کب ہوئی؟ نازل اس وقت ہوئی جب بنی اسرائیل کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کچھ عابدوں کا تذکرہ کیا صحابہ کرام کے سامنے. پہلے جمعہ کو بھی میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل اور پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 300 سال 400 سال 500 سال 1000 سال، بہت لمبی عمر ملتی تھی ہمارے حساب سے. کتنی بھی لمبی ہو تو 1.5 منٹ کے برابر ہے. جب اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اے میرے بندے کتنے دن رہا دنیا میں، تو اس کو شک ہو جائے گا کہ میں رہا کہ نہیں رہا. پھر کہیں گا ایک دن، لبثت یوما، ایک دن رہا شاید، اور بعد یوم، یا پھر دن کا کچھ حصہ رہا. تو عمر تو کتنی بھی لمبی ہو تو کم ہی پڑنے والی ہے. لیکن ہمارے اعتبار سے پچھلی امتوں کو بڑی عمریں ملا کرتی تھی. تو بنی اسرائیل کے ایک عابد کا اور ایک مجاہد کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ 80 سال تک رات بھر نماز پڑھتا تھا، رات بھر عبادت کرتا تھا، اور دن بھر اللہ کے راستے میں مصروف جہاد رہتا تھا. تو صحابہ کرام نے سوچا 80 سال کی تو ہماری عمر بھی نہیں ہے، اور یہ مسلسل پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی اس نے نہیں کیا. تو صحابہ کرام کو افسوس ہوا کہ ہم کو عمر کم ملی، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے. تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ 80 سال اور 4 مہینے، 1000 مہینے جو ہوتے ہیں وہ 80 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں. کیلکولیشن لگائے تو اس سے بہتر اللہ نے تم کو رات نصیب فرمائی ہے. ایک رات مل گئی تو 1000 مہینے سے بہتر. اور اگر زندگی نے ساتھ دیا، ہم 85 سال جی لیے، 60 سال جی لیے، اس میں ہم بالغ ہونے تک سمجھو ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، اس کے بعد 40 ایک رات میں ہم کو مل گئی، تو ہماری عبادت کا کیا مقام ہوگا دوستوں. تو یہ اللہ کا احسان ہے، امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اللہ نے ہم کو یہ رات عطا فرمائی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں، درود شریف کے جو ہے تحفے اور نذرانے پیش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہرحال اب اللہ رب العزت نے اس رات کی خصوصیت رکھی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ رات کو اللہ رب العزت نے 10 راتوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے، آخری رمضان کی 10 راتوں کے اندر. یہ 27ویں کو فکس نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں. ہم سمجھتے 27 کو فکس ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص اعتکاف کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو یہ بتایا کہ تم 21 23 25 27 اور 29 کو اس کو اب تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. اللہ رب العزت نے اس لیے اس کو چھپا دیا
اس کی تعین کو، تاکہ کوشش کرنے والے زیادہ سے زیادہ کوشش کر لیں. اور پھر صبح تک اللہ رب العزت اس رات میں رحمتوں کا ان کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے. یہ ایسی رات ہے دوستو، اگر ہم عبادت میں کھڑے اس رات میں ہم کو میسر ہو جائے تو فرشتے ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے ہم سے ملاقات کرتے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو. اس لیے اس رات کی ہم قدر کر لیں اور اس میں جاگنے کی کوشش کر لیں، فکر کر لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھ کو یہ پتا چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو گناہ کر چکا ہے وہ معافی مانگے مجھ سے. فاعف عنی، تو اللہ معاف کرنا تو پسند بھی کرتا ہے اور یہ چاہتا بھی ہے کہ ہم تجھ سے معافی مانگے. تحب العفو فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے. تو سب سے جامع دعا اس رات کے لیے یہ ہے کہ اس دعا کو مانگا جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور پھر جتنی دعائیں ہیں، جتنی حاجتیں ہیں، ہم اللہ سے اس کو مانگے. اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت مانگے، اگر ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اس کی جو ہے اللہ رب العزت سے آسانی مانگ لیں. دنیا و آخرت کی جو بھلائی مانگ سکتے ہیں دوستو ہم اس رات میں مانگے، نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، تلاوت کرے، جو ہو سکتا ہے کرے. لیکن اس کے اندر کوئی خاص عبادت بھی نہیں ہے. جیسے وہ پیمپلیٹس بٹتے ہیں بعض کہ 2 رکعت پڑھنی ہے، اس میں 74 مرتبہ القاریہ پڑھنا ہے اور 75 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے. یہ کچھ بھی نہیں، حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں. حدیث سے صرف اتنا ثابت ہے کہ آپ عبادت کریں جو آپ کو اللہ توفیق دے دے، اور اس رات میں خاص طور پر ایسی چیزوں سے بچے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. ہم دوستوں دیکھتے ہیں جب شب قدر ہوتی ہے تو لوگ جو ہے نکل جاتے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں کرتے ہیں. تو یہ رات میں جتنا ثواب ہے اتنی گناہ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہم کیا کریں، اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت کریں، اور اگر عبادت سے ہم تھک جاتے ہیں تو پھر سو جائیں. کیا کر لیں؟ سو جائیں. فجر میں آنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس رمضان کو قبول بھی فرمائے گا. اور ابھی آج کی بھی رات ہے، بچی بھی، کل کی بھی ہے، پرسوں کی بھی ہے. ہم اس کے اندر خوب اللہ رب العزت سے لو لگائیں. اور جو چاند رات ہوں گی نا دوستو، اس کو ایک الگ سے اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ دیا ہے. اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، بدلے کی رات، ریزلٹ کی رات. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیلۃ الجائزہ. تو چاند رات جو ہے اس میں بھی خاص طور پر ہم عبادتوں میں مشغول رہیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تو نے رمضان میں جس طرح ہم کو توفیق دی ہے، رمضان کے بعد بھی ہم کو جو ہے زندگی بھر کا جو ہے مسلمان بنا، زندگی بھر کا جو ہے متقی بنا دے. رمضان کا جو ہے یہ خاص مقصد یہ کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے لیے اعمال کے اندر آسانی ہو جائے. بہرحال یہ تمام چیزیں تھی. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. مختصر سی دعا ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی چیزیں ہوں گی.